اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو سورۃ الکوثر کا ترجمہ اور اس کی فضیلت بتاؤں گی۔ سورۃ الکوثر کو سورۃ النحر بھی کہا گیا ہے۔ عرب میں جس کی مذکر اولاد مر جاتی اس کو عرب والے ابتر کہتے، مقطوع النسل یعنی ختم ہو گئی اس کی نسل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنے مارنے لگے، جس میں عاص بن وائل نمایاں تھا۔ جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ اس کو چھوڑو، اس کی فکر نہ کرو، وہ تو ابتر ہے، اس کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، جب وہ خود مر جائے گا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس سورت کا نزول ہوا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے خیر و کثیر مراد ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر و بھلائی عطا کی ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت ہر قسم کی بھلائی آ جاتی ہے۔ آخرت میں جنت کے درجات سب خیر و کثیر میں داخل ہیں۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو آپ کو شب معراج میں دکھلائی گئی، جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی کو دیکھا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ کوثر سے حوض کوثر مراد ہے جو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اس کی چوڑائی لمبائی مغرب اور مشرق اور مغرب ہے۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس دن کے پیاسے وہاں آئیں گے، جو سعید اور نیک ہوں گے وہ پی جائیں گے اور جو بدبخت ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ کوثر سے اولاد کی کثرت مراد ہے، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اولاد یعنی روحانی اور جسمانی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کریں اور قربانی کریں۔ اس میں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھیے کیونکہ کوثر بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی بڑی عبادت ہونی چاہیے، اور نماز کو کوثر کے ساتھ کمال درجے کی مناسبت حاصل ہے، اس لیے کہ اس میں اپنے خالق سے مناجات اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس میں انوارات چمکتے ہیں، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہیں، اور دل کو جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نماز کے سنن ادا ان سرسبز درختوں اور جواہر کی طرح ہیں جو حوض کوثر کے کناروں پر ہیں۔ پہلے بدنی عبادت کا ذکر ہوا، اب مالی عبادت کا حکم ہے، یعنی کسی جانور کو ذبح کرنا، اونٹ کو ذبح کرنا۔ بخاری اور مسلم دونوں احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے لیے اور گوشت کھانے کے لیے کی، اور جس نے نماز کے بعد کی اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی۔ نہر یعنی اونٹ کو نہر کرنا۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ آیت ان کفار کے جواب میں نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر تیرے دشمن ہی ابتر اور مقطوع نسل ہیں۔ آپ کی روحانی اور جسمانی اولاد تا قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سب بے نشان ہو جائیں گے، اور آپ کی اولاد سے پوری دنیا آباد ہوگی۔ پورے عالم میں آپ کے ذکر کا چرچا ہر وقت ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تو کافر کہتے یہ تو بے نام و نشان ہے، جب بیٹے نہ ہوں گے تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آج اگر ابو جہل کا نام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے، ورنہ اسے کون جانتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیر الکثیر اولاد بھی عطا کی ہے۔ تمت بالخیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔